ایک بزرگ کی سوانے جنہیں آپ لوگ جانتے ہیں، ابھی جلدی انتقال ہوا. عشاء کے بعد بستر پہ گئے، کہیں کا سفر تھا، وہاں لوگ نئے تھے. ایک صاحب سر پہ تیل رکھنے کے لیے اور 2 آدمی پیر دبانے کے لیے کہ حضرت خدمت ہم کر دیں. ایک صاحب تیل رکھنے لگے، سر پہ تیل لگانے لگے، اور 2 آدمی پیر دبانے لگے. 2 آدمیوں نے کہا کہ بہت دیر ہو گئی، اس لیے اشارہ کیا کہ اب چلتے ہیں چھوڑ کے. تو 2 آدمی پیر دبانے لوٹ گئے، اور یہ جو سر پہ تیل لگا رہے تھے انہوں نے کہا جب حضرت منع کر دیں گے تو جائیں گے. حضرت گہری نیند سوتے رہے، گھنٹوں گزر گئے، اور یہ آہستہ آہستہ سر پہ انگلیاں گھماتے رہے. حضرت کی نیند کھولی 3 بجے کے آس پاس. حضرت نے پوچھا کتنے بجے بھائی؟ انہوں نے کہا 3 بج گئے. اچھا تو چلو اٹھنے کا وقت ہو گیا. گرمی کی رات میں 3 بجے اٹھا جاتا ہے، ٹھنڈی کی رات میں اور دیر میں اٹھا جاتا ہے. تو میں نے فرمایا یار اٹھنے کا وقت ہے، آپ کیا کر رہے تھے ابھی تک؟ آپ کیوں جاگ رہے ہیں؟ میں نے کہا حضرت آپ کے سر پہ تیل لگا رہا تھا. ابھی تک کیوں لگا رہے تھے؟ میں تو سو گیا تھا. کہنے لگا حضرت میں سوچا آپ جاگ رہے ہیں، جب کہیں گے تم. میں کہاں جاگ رہا تھا؟ نہیں آپ کی تسبیح، ہاتھ کا ہاتھ ایسا ہل رہا تھا، میں سمجھتا آپ تسبیح پڑھ رہے اور جب سو جائیں گے تو چھوڑوں گا. کیا ہے یہ کسی اور دنیا کی بات تھوڑا ہی ہے، یہ آج کی دنیا کی بات. ایک دھن لگے، ایک لو لگے ہمیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، اور کرنا ہی نہیں ڈھنگ سے کرنا ہے. ایک کسی کام کا کرنا ہوتا ہے ایک ڈھنگ، عادت ہو جاتی ہے جب تو انگلیاں چلتی رہتی ہے، دل دماغ کہیں اور ہوتا رہتا ہے. لیکن جب آدمی متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف تو اپنا کام بھی کرتا رہتا ہے. جیسے توجہ کسی اور کام کی طرف تھی وہی توجہ اللہ کی طرف ہو گئی. اس لیے ہم لوگ درود پاک کی کثرت کے ساتھ ساتھ ذرا دل لگا کر پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کی رحمتوں کا نزول پتہ چلنے لگے گا کہ دل کے اندر کچھ آیا. اس وقت ایک کام کی گر کی بات بتاتا ہوں، جب آپ پڑھیں گے اور آپ کے قلب میں رکت پیدا ہو جائے، یعنی نرمی محسوس ہونے لگے، آپ کا رونے کا جی چلنے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، آنکھیں نم ہو جائیں، اس وقت اللہ پاک سے جلدی جلدی جتنا مانگنا ہے مانگ لیجیے. رحمت کا متوجہ ہونا قبولیت کی گھڑی کی علامت، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو، قلب کے اندر تغیر نہ ہو، رونے کی طبیعت نہ چلے، ایسا نہیں ہوتا ہے. رحمت کا نزول ہوا کہ قلب میں تغیر ہو جاتا ہے. تو کیا جتنے دفعہ روئے پڑھتے رہے اتنی دفعہ روتے مانگتے رہے؟ نہیں، ایک تغیر، ایک رحمت خاصہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں قبولیت کی گھڑی. دونوں رحمتیں جب ملتی ہیں تو اس کا فرق تھوڑی دیر کے بعد مانگنے کے بعد محسوس ہونے لگے گا. تھوڑا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے تو تھوڑا فرق محسوس ہوگا. اچھا وہ گھڑیاں لگتا ہے نکل گئیں، وہ گھڑیاں نکل گئیں. اللہ والوں کے پاس ظاہری اعمال ایسے ہوتے جتنے ہم کرتے ہیں، ان کے باطنی اعمال ہر وقت اللہ کی طرف انہیں مشغول رکھتے ہیں، ہر وقت اللہ کی طرف ہوتے ہیں. اور یہ جب تک اہل اللہ کی صحبت میں نصیب نہ بیٹھیں گے، کیونکہ اس کا طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے، ان کے پاس جاؤ، اس کے بغیر نہیں ملے گا. علم سے نہیں ملتا، علم سے علم کا نور ملتا ہے. عمل کی حلاوت تو اللہ والوں کے پاس ہی جا کر ملے گی. کیوں توفیق ہوگی ان کی برکت سے، کیوں کرتے دیکھیں گے، کرتے دیکھیں گے. مسجد میں داخل ہوئے ہمارے بڑے شیخ حضرت رحمت اللہ علیہ، گھڑی دیکھا، کیا وقت ہوا؟ 11:30 بجے. زوال کتنے بجے؟ 12:30 کے بعد ہے، 35. اچھا ماشاء اللہ ابھی تو 1.5 گھنٹہ ہے، اطمینان سے صلاۃ التسبیح ہو سکتی ہے. اپنا کوئی ارادہ پڑھنے کا نہیں تھا، اپنا کوئی ارادہ صلاۃ التسبیح کا نہیں تھا. لیکن جب حضرت نیت باندھا تو جتنے لوگ تھے سب نے باندھ دیا کہ حضرت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھا. اچھا ہم لوگ بھی پڑھ لیں گے. یعنی فوری دکھاتے اللہ کہ اعمال میں فرق ہوا کہ نہیں، اعمال میں فرق ہوا کہ نہیں. اور کچھ دن رہ کے ان کے پاس سے چلے جاؤ تو تھوڑی دور جا کر وطن جا کر قلب کی حالت بدل جاتی ہے. اللہ فرق دکھاتے ہیں کہ دیکھو وہاں تم کیسے تھے اور یہاں کیسے ہو.